السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 109 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس سے اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ افمن اسس بنیانہ، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنی دین کی بنیاد باطل نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے پر رکھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ کیسی پیاری تشبیہ دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد ضرار، اس سے پہلے مسجد ضرار کا تذکرہ چلا، وہی تسلسل آگے چل رہا ہے کہ مسجد ضرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنائی جائے اور پھر وہ زمین مع اس عمارت کے دریا میں گر جائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کی میٹھی باتوں اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز یعنی سونا نہیں ہوتی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخر یا چیز کے لیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کے نیک نامی اور مسلمانوں کی ان دعاؤں کے لیے مطلوب، یعنی اپنے عزیز و اقربا کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کو بنانا یہ کار خیر ہے، لیکن کسی ایک خاص برادری یا کسی خاص طبقے کے لیے مسجد بنانا یہ درست نہیں۔ کہ بہت سارے دیہاتوں کے اندر یا بہت ساری جگہوں میں مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود برادری ازم یا کسی اور تفرقہ بازی کی وجوہات کی بنیاد پر قریب بالکل مساجد کو بنانا یہ شرعاً درست بھی نہیں، اور ایسا کرنا تقوی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود اپنے کسی غرض کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کا غم اور غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عمارت
قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سخت زمین پر بنایا جائے، اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر، ریا سے صاف اور باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں یا عقائد میں پلپلا پن ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری پر رکھے تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں بناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیے۔ اس آیت کریمہ میں رائے خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی کہ جس سے کمال لطف اور کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی۔ جان ہے تو اسی کی پیدا کی ہوئی اور مال ہے تو اسی کا عطا کیا ہوا۔ تو پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے عوض سودا کر لیا۔ کس چیز کا؟ جنت کا، یعنی ہماری جانوں کا مالک بھی رب العالمین، اور اللہ نے جو ہمیں مال عطا فرمایا اس کا مالک بھی اللہ رب العالمین۔ تو پھر جنت کس کے عوض؟ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے، جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرائط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنی جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جنت۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح توریت اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں، یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے کہ اولاً تو آج کی انجیل تحریف شدہ ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، تحریف کر دی گئی ہے۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا اعتراض کہ جب قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت یقیناً موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران بلکہ خود مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں عیسائی موجود تھے اور قرآن کی آیت پر اعتراض کی بوچھاڑ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آج کی انجیل میں بغور دیکھیں تو اس کی مفہوم کی آیات طیبہ موجود ہوں گی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے، برا ہے۔ ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین جو کہ سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا رحیم ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟
جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں بناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ، کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں جنت کی عظمت کا بیان ہے، اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے بیچ دو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں جو ہمارے لیے عملی پہلو ہیں، رب العالمین مجھ سمیت اپنانے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے، اور اس قرآن سے ہمیں رشد و ہدایت لینے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ